حال ہی میں گجرات کے اندر جاری رہنے والا 17 گھنٹے کا پولیس مقابلہ. ایک پولیس مقابلہ پہلوان کا، دوسرا فیصل کا، تیسرا صداقت کا، چوتھا ایک اور سنیں. فیصل ہنج اتنا بڑا ڈون بن کیسے گیا؟ منشیات فروشی اور انسانی سمگلنگ، یہ دو طرح کے کاروبار ایسے ہیں جن میں پیسہ بہت ہے. سرپرستی پولیس نے کی. تو اس بار یہ پولیس مقابلے کی نوبت کیوں آئی؟ پولیس کو 4 بار یہ موقع ملا کہ اسے زندہ گرفتار کر لیا. کیا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کیا. پولیس کو ڈر تھا کہ یہ اگر لوگوں کے سامنے آتا، میڈیا کے سامنے آتا تو پولیس کی پول بھی کھل سکتی تھی. بالکل مشکل کس دی گئی تھی، صرف فائر ہونا باقی تھا کہ وائرلیس چلتی ہے. وہ یہ مسجد میں کہتا ہے میرے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ اگر پولیس والوں نے مجھ پہ گولی چلائی تو اس کا جواب میں اتنا خوفناک دوں گا کہ ایک بھی نہیں بچے گا ان میں سے. 2024 میں جو کیس سب سے زیادہ ہیڈ لائنز میں رہا وہ تھا امیر بلاش ٹیپو کا قتل کیس. 19 فروری کی شب قتل ہوتا ہے امیر بالاج ٹیپو. قتل کی پلاننگ بھی احسن شاہ نے کی تھی. بالاج ٹیپو کو قتل کرنے کی 4 اٹیمپٹ ہوئی ہیں. اس کیس میں آگے جا کر ہونا کیا ہے؟ تازہ ترین تازہ جس وقت ہم آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی ان کی بیٹھک ہو رہی ہے. امیر مصب، امیر فتح اور کیسر بٹ یہ اس کوشش میں ہیں. شرط یہ رکھی گئی ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نظر ڈالتے ہیں سال 2024 کے ہائی پروفائل کیسز پر. گجرات میں 17 گھنٹے جاری رہنے والے پولیس مقابلے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کانسٹیبل طارق عزیز کو فیصل اور فجی کی گولی لگی تھی؟ امیر بلاش ٹیپو کے کیس میں اب تک کیا کچھ ہوا؟ احسن شاہ نے پولیس کے سامنے کیا کیا انکشافات کیے تھے اور امیر مصب نے صلح کے لیے کیا کیا شرائط رکھی؟ یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب، سال 2024 کے ہائی پروفائل کیسز پر بات کرتے ہیں. حال ہی میں گجرات کے اندر جاری رہنے والا 17 گھنٹے کا پولیس مقابلہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بٹ صاحب پولیس مقابلہ لوگ کہتے ہیں مبینہ پولیس مقابلہ، پولیس مقابلہ جعلی. اچھا، اسے اصلی پولیس مقابلہ کہا گیا؟ اصلی، لیکن یہ انتقامی پولیس مقابلہ تھا. کیسے؟ نہ یہ جعلی تھا، نہ اصلی تھا، نہ مبینہ تھا. یہ ایک نئی ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انتقامی پولیس مقابلہ تھا. گجرات پولیس جو ہے اس کی ایک روایت 50 سال سے کم و بیش چلی آ رہی ہے. کون سی؟ کہ جب کوئی شخص ان کا اپنا ساتھی پیٹی بند بھائی کسی کی فائرنگ سے ہلاک ہوتا ہے، جہاں بحق ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، جو بھی نام دیں، تو اس وقت تک وہ اپنے ساتھی کا جنازہ نہیں پڑھتے جب تک فائرنگ کرنے والے ذمہ دار شخص کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے. یہ انتقامی پولیس مقابلہ ایک طرف تو میں نے یہ کہا کہ آپ ایک شخص کو زندہ گرفتار کر سکتے ہیں. بالکل. ابھی میں اس کی ذکر نہیں کر رہا ہوں کتنا خوفناک کرمنل تھا، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا بھی کرمنل ہو اور آپ کو کئی اہم مقدمات میں مطلوب بھی ہو، تب بھی اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے، اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے، تاکہ نئے انکشافات بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا مقصود ہے تو وہ بھی اگر زندہ پکڑیں گے تو بتا سکتا ہے. پھر وہ ہو سکتا ہے کہ خدا بھی غفور الرحیم معاف کر سکتا ہے تو تائب ہو رہا ہو، کوئی مسائل ہے. تو اس لیے زندہ گرفتار کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے. لیکن پولیس نے سب سے پہلے تو اگر ان کو موقع ملا تھا اس کو گرفتار کرنے کا، گرفتار نہیں کیا. اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے میں اس کا پرائم اینڈ جو ہے وہ بتا رہا ہوں. پرائم اینڈ اس کا یہ ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کرنے کی بجائے اس کو 3 ساتھیوں سمیت مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی پولیس نے اور وہ کامیاب رہی. ایک دوسرا یہ ہے اہم بات کہ جب اس کو مار دیا گیا اس سے پہلے اور بعد میں دونوں مرتبہ اس کے بھائیوں پہ، اس کے اہل خانہ پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا، غیر قانونی کام. تیسرا اہم پہلو، وہ بہت بڑا منشیات فروش تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کا نام تھا فیصل ہنج عرف فجی. وہ فیصل ہنج جو ہے اس کو کرمنل پولیس نے بنایا، سرپرستی پولیس نے کی. آپ نے پولیس مقابلہ کہا ہے نا، انجام مورلیس ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کا. لیکن پنجاب کی 2 اضلاع کی پولیس نے درجنوں ریڈ کیے اس کی گرفتاری کے لیے. کون کون سی؟ لاہور اور گجرات کی پولیس نے کئی بار. ایک پہلو بتا رہا ہوں اس کا. وہ منشیات فروش تھا بہت بڑا. اچھا. اور ایک نہیں 4-5 مختلف گروہوں میں جو عالمی سمگلنگ کے ماہر جانے جاتے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں.
اس کا وہ گروہ کا رکن بھی رہا, خود بھی گروہ چلاتا رہا. لیکن دو چیزیں بٹ صاحب بہت ضروری ہیں اس مقابلے کی حقیقت اور انجام تک پہنچنے کے لیے. نمبر 1 بات, سوشل کرائم, منشیات فروشی, منشیات نوشی, قمار بازی, اسمگلنگ, یہ ایسا سوشل کرائم ہے, سماجی جرم جو ہوتا ہے, سماجی جرائم ایسے ہیں جو پولیس اور کسی حد تک سیاستدان, مقامی سطح کا, قومی سطح کا, صوبائی سطح جو بھی ہو, اس کی کنائمس اشتراک کار کے بغیر نہیں ہو سکتے جب تک پولیس سرپرستی نہ کرے, کسی کو اجازت نہ دے. دیکھیں منشیات کی فروخت کے لیے اور پینے کے منشیات نوشی کے لیے بھی لوگوں کا ساتھ ضروری ہے. اچھا, یہ فیصل ہنج اتنا بڑا ڈون بن کیسے گیا؟ بٹ صاحب یہ ہنج خاندان فیصل کا بہت بڑا ہے, 7 بھائی ہیں, یہ پورا اجڑ کہتے ہیں. یہ یونان گیا تھا. اچھا. گجرات کے شہر اور گرد و نواح کے ہر گھر سے 1 یا 2 افراد باہر ہیں, اور کہتے ہیں ڈنکی لگا کر جاتے ہیں. گجرانوالہ ڈویژن پورا, بالخصوص 2 اضلاع گجرات اور منڈی بہاؤدین. میں نے عرض کیا اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ یہاں کے ہر گھرانے کے 1 یا 2 افراد بیرون ملک ہیں, اور یونان میں بالخصوص یہ ڈنکی لگا کے جو آپ کہہ رہے ہیں, ابھی کشتی کا حادثہ جو ہوا ہے وہاں بھی منڈی بہاؤدین کے گجرات کے کافی لوگ تھے. اور جتنے حادثات, سمندری حادثات ہیں, ان میں سب میں اس علاقے کے لوگوں کی تعداد بنسبت زیادہ ہوتی ہے. ایسی, اور سالانہ ہوتے ہیں. سالانہ ہوتے ہیں. یہ یونان جاتا ہے حصول روزگار کی خاطر, پھر فوراً واپس آ جاتا ہے. کیوں؟ یونان میں اس کو اچھا روزگار نہیں ملا. اچھا. گیا معاش کی خاطر تھا, نہیں ملا, واپس آ جاتا ہے. لیکن اس دوران اس کے ذہن میں یہ خناس سوار تھا کہ 2 طرح کی منشیات فروشی اور انسانی سمگلنگ, یہ 2 طرح کے کاروبار ایسے ہیں جن میں پیسہ بہت ہے. کیونکہ یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں نا, یہ دونوں کاموں میں خاصے مہارت رکھتے ہیں, اور یہ گجرات کے سبربن میں خاص کر یہ واپس آتا ہے, یہاں آ کے روزگار تلاش کرتا ہے, یہاں بھی بے روزگار رہتا ہے, معاش نہیں ملتا. یہ کرتا کیا ہے کہ یہ حسنین جہانگیر ایک شخص ہے لوکل, اس سے رابطہ واسطہ کرتا ہے واپس آ کے, بے روزگاری ہے, اور بے روزگاری کی خاطر حسنین جہانگیر سے رابطہ کر کے, اور یہ کہتا یہ ہے کہ مجھے اپنے گروہ میں, گینگ میں شامل کر لو. حسنین بھی ایک نامور منشیات فروش ہے, لیکن ہے چھوٹے لیول کا. وہ اس کو شامل کر لیتا ہے. جب وہ شامل کرتا ہے تو کچھ عرصہ یہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ, اس کے پیسے, آمدن اس کی بڑھ جاتی ہے, آنا دینا شروع ہوتا ہے, لوگوں سے تعلقات بڑھاتا ہے. پھر یہ حسن جہانگیر سے معمولی سی تلق کلامی پہ الگ ہوتا ہے. اچھا. اور اپنا علیحدہ گروہ جو ہے وہ 20-25 افراد کا ایمرج کر لیتا ہے. 2 موضوعات میں, ہنج ایک اور بھدر 2. یہ بدر بھی کہتے ہیں, بھدر بھی کہتے ہیں. یہ دونوں ذات ہیں, جٹوں کے گاؤں ہیں. یہ جٹوں کے گاؤں میں وہاں رہتا ہے, منشیات فروشی کرتا ہے, پہلے حسنین جہانگیر کے لیے, پھر اپنے طور پہ. پولیس کو پتہ ہوتا ہے, پولیس باقاعدہ اس سے, ایک ہوتی منتھلی, ایک ہوتا ہے ویکلی. یہ ویکلی پیسے لیتے تھے. کتنے ویکلی پیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 7 لاکھ روپیہ ایک تھانے کی پولیس, جو ان کی لوکل تھانے کی ہے, 5 سے 7 لاکھ روپے ایک ویک میں, یعنی 20-25 لاکھ روپیہ ماہانہ. مطلب یہ کروڑوں کا فیصل کام کرتا شہزاد تھا. عرف فجی, یہ کیسا کاروبار ہے؟ منشیات جو ہے وہ دنیا بھر میں 2 طرح کا کام ہے, منشیات کی سمگلنگ اور انسانی سمگلنگ. یہ سب سے بڑا ذریعہ آمدن ہے, اور وہ گروہ جو بین الاقوامی سطح پہ جانے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں, عالمگیر شہرت کے حامل ہیں, وہ یہ پیسے دیتے ہیں. اور گجرات کے اندر یہی دونوں چیزیں سب سے زیادہ ہیں. گجرات میں یہ بہت زیادہ ہے, صرف گجرات میں نہیں, پوری گجرات ڈویژن میں ہے, منڈی بہاؤدین میں بہت ہے. یہ جو باہر جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا حادثات جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ حادثات میں جو ہے یہ کیا صورتحال ہوتی ہے, ہر سال ہوتے ہیں. ہر سال ہوتے ہیں. اور کشتی کے حادثات جو ہیں وہ تو ہر دفعہ ہو رہے ہیں. یونان جانے والے بندے بالخصوص, یہاں بھی انسانی سمگلنگ کے ساتھ منشیات کی سمگلنگ شامل ہے. پولیس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ FIA کے بعض اہلکار بھی اس میں شامل پائے گئے ہیں, ان کے خلاف بھی رپورٹیں ہیں. لیکن IG آفس, IG پولیس جو ہیں, پنجاب پولیس کے سربراہ, ان کے دفتر میں یہ گزشتہ 4-5 روز کے درمیان جتنی رپورٹیں آئی ہیں, ان رپورٹوں میں یہ لکھا ہے حسنین جہانگیر, صداقت اور فیصل شہزاد اور فجی, ان پہ الزامات 100% درست ہیں کہ یہ منشیات فروش ہیں. اچھا, کبھی گرفتار ہوا فیصل؟ فیصل پکڑا گیا ایک دفعہ, اور وہ پکڑا گیا
19 نومبر 2023 کو تھانہ صدر لالا موسیٰ میں، 1 سال پہلے یہ نومبر 2023 میں پکڑا جاتا ہے منشیات کے چھوٹے سے مقدمے میں. ایسے ہی ہلکے دیکھیں نا، فرض کریں ایک بندہ منشیات فروش ہے اور اس پہ آپ 20-25-50 گرام 100 گرام ڈال دیں تو یہ کیا مارکا ہے آپ کا؟ یہ وہ ہے جو جابر سلطان سے پوچھ کر آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں، پوچھ کر. پولیس نے پکڑا اس کو، لیکن کچھ عرصے بعد ضمانت پہ باہر آ گیا اور پھر وہی ڈیرے داری، وہی منشیات فروشی. اچھا، یہ تو پولیس کو منتھلی دیتا تھا، پھر کیوں پکڑا پولیس نے؟ دیکھیں، قمار بازی، میں نے کہا سوشل کرائم کا ایک فنومنا جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہے. جو سماجی جرائم ہوتے ہیں ان کے فنومناز مختلف ہیں. پولیس والوں کو قمار بازی کے اڈے کا جو مینیجر ہے، جو چلا رہا ہے شخص، وہ پولیس کو کہتا ہے کہ آپ نے فلاں روز اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میرے گھر پہ ریڈ کرنا ہے، میرے جوئے کے اڈے پہ ریڈ کرنا ہے. وہ جوئے کے اڈے پہ ریڈ ہوتا ہے، 4-5 ملازمین اپنے پکڑاتے ہیں. جو کھلاڑی ہوتے ہیں جواری، ان کو نہیں گرفتار کرواتے، اور 3-4 ملازم دے دیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ رقم بھی دے دیتے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد وہ ملازم بھی اپنے گھر پہ ہوتے ہیں اور رقم بھی واپس آ جاتی ہے. پولیس اپنے حصے کی رکھ لیتی ہے، باقی جو رقم اسے نال کی رقم کہتے ہیں، گھڑے کی رقم کہتے ہیں، وہ واپس آ جاتی. تو اس میں یہ آئی واش کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی ریزن صرف اتنی ہے کہ یہ اس طرح کی واردات جو ہے نا، اس سے بھرم قائم رہتا ہے. جب اعلیٰ افسر پوچھیں گے آپ سے، بھئی آپ نے کیا کیا؟ سر ابھی کل تو ریڈ کیا تھا ہم نے، وہاں جناب 6 افراد پکڑے تھے، ہم نے اتنی رقم بھی برآمد ہوئی تھی. آپ کے ریکوری کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ گیا. ریکوری ریٹ جو ہے، جو آپ کی شرح برآمدگی ہے وہ بڑھ گئی. آپ کے ایک FIR بھی آپ کے کھاتے میں پڑ گئی، وہ بھی آ گئی آپ کے حق میں. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. آپ یقین کریں، جس دوران پولیس، میں کئی واقعات میرے سامنے ہیں، جس دوران پولیس قمار بازی کے اڈے پہ، منشیات کے اڈے پہ ریڈ کرتی ہے، اسی دوران جوا بھی ہو رہا ہوتا ہے، منشیات بھی بکری ہوتی ہے. اور وہ جو لوگ طے شدہ ہوتے ہیں وہ پکڑا دیتے ہیں، اور نام بھی چٹ پہ لکھ کے دیتا ہے قمار بازی کا مینیجر کہ آج ان کو پکڑ لینا آپ نے. ان کو پکڑ لیا، باقی سارے وہیں کھیل رہے ہیں، کھیل وہیں رہے ہوتے ہیں، منشیات بھی وہیں بکری ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے جو پکڑا تھا، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ بھی میلی بھگت سے تھا، اور یہ آئی واش ایسا تھا جس کے تحت انہوں نے اس کو پکڑ کے چند دن بعد ضمانت پہ رہا کروا دیا اور وہیں ڈیرے داری. اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے جو FIR درج کی ہے 24-26 افراد کے خلاف، پولیس مقابلے کی آخری FIR، اس میں بھی یہ درج ہے کہ کتنے عرصے سے منشیات فروشی کر رہا تھا. تو بھیا آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ لوکل پولیس نے کوئی وجہ تو بتائے نا، کیا ہوا، کیوں نہیں پکڑا گیا؟ منشیات فروش تو سر عام منشیات فروخت کرتا ہے، ہر شخص کو پتہ ہے. آپ خود مان رہے ہیں FIR میں اپنی کہ اتنے عرصے سے منشیات بیچ رہا تھا. حسنین جہانگیر، صداقت، یہ سبھی کام کرتے ہیں. تو اس پر یہ پولیس مقابلے کی نوبت کیوں آئی؟ بٹ صاحب، یہ 17 گھنٹے کا پولیس مقابلہ ہے جو ضلع گجرات میں ہوا. اس سے قبل اسی ڈویژن میں، یعنی گجرال ڈویژن کا گکھڑ منڈی کے ساتھ ایک موضع ہے، ایک گاؤں ہے اوجلے کلاں، وہاں بھی 13-14 گھنٹے مقابلہ ہوا تھا. اس میں پولیس، ایک DSP سمیت ایک اکیلے شخص نے کئی پولیس والے، درجن سے زائد پولیس والے مار دیے تھے. کب کی بات ہے یہ 90s کے مڈ کی، 90s کے مڈ میں مارا. اور پتہ آپ کو کیا ہوا؟ یہ جو لوگ پولیس والے شہدا کہا گیا جن کو، کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ تھا اس وقت تک، اب یہ نیا بڑا مقابلہ ہو گیا. پنجاب کی پولیس کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ تھا. لیکن افسوس کیا ہے کہ مجھے اس وقت فورینزک سائنس کے ایکسپرٹ جو تھے، جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، انچارج تھے اس کے، یہاں میو ہاسپٹل لاہور میں لائی گئی تھی لاشیں پولیس والوں کی، ڈیڈ باڈیز. ان شہدا کے سب کی پشت پہ گولیاں لگی تھیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے گولی لگی ہے. اچھا، کسی نے سینے پہ گولی نہیں کھائی، لیکن ہم شہید کہتے ہیں. اس میں میں لفظ شہید بتاؤں گا، جو اس منشیات فروش نے، یہ جو مرا ہے نا فیصل شہزاد، اس نے ایک جملہ شہید کا کہا ہے، میں اعلان کروایا، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو بھی. لیکن فی الحال اتنا سمجھیں کہ گجرانوالہ ڈویژن کا پہلا بڑا مقابلہ بن گیا ہے جو 17 گھنٹے مسلسل جاری رہا. پولیس کو 4 موقع ملے، 4 موقع. یہ پولیس مقابلہ 3 حصوں میں ہے، پہلی بات. دوسرا، میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ انتقامی پولیس مقابلہ ہے. 2 باتیں. تیسرا، پولیس کو 4 بار یہ موقع ملا کہ اسے زندہ گرفتار کر لیں. کیا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کیا کہ ریزن یہ بنی مقابلے کا، بیک گراؤنڈ یہ ہے. حسنین کے بارے میں اس کو یہ شبہ تھا، فیصل شہزاد فجی کو. فجی یہ کہتا تھا کہ میری
جگہ پہ منشیات یہ بیچ رہا ہے حسنین جہانگیر، میرا نام لیتا ہے اور میرے نام پہ جو یہ بیچتا ہے یہ مجھے میرے گاہکوں نے جو منشیات لینے آتے تھے ان گاہکوں نے یہ شکایت کی کہ تیری منشیات ناقص ہے، غیر معیاری ہے، اس نشے کا وہ مزہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ اس نے کہا میں تو اب بھی خریدا ہوں، وہیں سے خریدتا ہوں، ڈسٹریبیوٹر بھی وہ ہے، جو ڈیلر ہے وہ بھی وہ ہے، اور جو منشیات جہاں سے چلتی ہے اس کا گروور بھی وہی شخص ہے۔ تو پھر کیسے؟ انہوں نے لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ اچھی نہیں ہے منشیات، تو اس نے جب تحقیق کروائی فیصل نے تو پتہ یہ لگا کہ حسنین جہانگیر جو ہے وہ جعلی منشیات اس کے نام پہ بیچتا ہے اور ناقص ہے۔ تو اس نے اس کو پکڑا، پہلے پکڑا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، مار پیٹ کی، اور پھر اس کو ہوسٹیج کر دیا، یرغمال بنا لیا۔ اس کا ایک کزن تھا صداقت بھی منشیات فروش ہے، ویسے تو اسی گروہ کا تعلق ہے اس کا حسنین جہانگیر سے۔ اس نے محلے میں یہ کہا کہ یہ دیکھیں بڑی سخت زیادتی کی ہے فیصل نے، اور اس نے میرے بھائی کو، کزن کو اغوا کر لیا ہے اور وہاں اغوا کر کے فلاں مقام پہ رکھا ہے۔ اس کی مخبری ہوگی ظاہر ہے وہ۔ اس نے یہ بات پولیس کو بھی بتائی، لیکن پولیس چونکہ فیصل سے بھی فٹ تھی، صداقت کو بھی جانتی تھی، حسنین جہانگیر کو بھی جانتی تھی کہ سارے منشیات فروش پولیس کی مرضی کے بغیر، اس کی کنائمس کے بغیر منشیات فروشی نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اب اس وقت یہ ٹرائکا جو تھی، صداقت، مغوی جو تھا، مبینہ مغوی جو تھا، حسنین جہانگیر، اور تیسرا فیصل جو ملزم ہے اس کا، وہ محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یار اس سے کو مناؤ، اس کو فیصل جو ہے اس کو راضی کرو کہ اس کو چھوڑ دے۔ فیصل نہیں چھوڑتا، انکار کرتا ہے۔ وہ جا کے صداقت مقدمہ درج کراتا ہے پولیس کے پاس، اور پولیس سے یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو، میرے کزن کو فیصل نے اغوا کیا ہے اور فلاں مقام پہ رکھا ہے۔ یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ گجرات میں۔ پولیس ایکشن لیتی ہے؟ پولیس کہتی کر رہے ہیں، پہلے لیت و لال کرتی ہے، ظاہر پتہ تو پولیس کو ہے نا کہ سارے ایک جان ہیں۔ پولیس اصل میں یہ بھی ایک ہنچ ہے میرا، کہا یہ جاتا ہے کہ شاید پولیس یہ چاہتی تھی کہ آپس میں لڑ بھڑ کے مر جائیں یہ بھی ایک موقع، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ چلو ہم تو کمائی تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران میری اطلاع یہ بھی ہے، جو رپورٹس میں لکھا گیا ہے، کہ یہ پولیس اس سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتی تھی فیصل سے کہ ہماری جو ہفتہ وار دے رہے اور رشوت وہ بڑھاؤ، اضافہ کرو اس میں۔ اور پولیس والے بھی اب یہی رونا رو رہے ہیں جو ہر قوم کا ہر فرد رو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو ہماری ویکلی جو انکم ہے وہ بڑھاؤ۔ تو اس پہ بھی انکار کرتا تھا فیصل کہتا تھا میرا کاروبار تباہ کر رہا ہے حسنین جہانگیر، میں پیسے کہاں سے لے کے آؤں، میرے تو گاہک ہی ٹوٹ گئے سارے۔ اچھا، یہ پولیس جو کہتی تھی کہ ہماری منتھلی بھراؤ، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بٹ صاحب یہ جو انکم ہے نا اس طرح کی، اس کی نہ کوئی دستاویز ہوتی ہے، نہ کوئی لکھت پڑھت کر سکتا ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، اوور ہیئر کیا جاتا ہے، سنی باتیں ہوتی ہیں۔ گاہک باہر آ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے شکایت کی تھی کہ جناب ناقص ہے تیری ہیروئن، وہ یہ کہہ سکتا ہے جناب اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے حسنین جہانگیر کو۔ یہ ساری باتیں اوور ہیئر کی جاتی ہیں، اس چیز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات اوور ہیئر کی گئی ہے، اور یہ مصدقہ کس طرح ہے کہ تحقیق اور تفتیش میں کئی بار ثابت ہوا کہ ایسا ہی ہے۔ اب فیصل جو ہے اس نے کسی طرح چھوڑا نہیں حسنین جہانگیر کو، مقدمہ درج ہوا۔ پولیس نے کہا جی کہ ہم حسنین کو ریکور کرنے کے لیے جائیں گے فیصل کے پاس۔ پہلے انہوں نے فیصل کا بھائی تھا ایک مظہر عزیز پہلوان، اس کا پورا نام، مظہر پہلوان کو رابطہ کیا، اس سے کہا یار اپنے بھائی سے کہو کہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ میڈیٹر بن گیا، اس نے کہا جی میرا بھائی جو ہے نا وہ کہتا میرے تعلق ہی نہیں، میں نے تو اغوائی نہیں کیا، کچھ نہیں ہے۔ پولیس والے تمام تھانوں کی پولیس جو ہے اس کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں SHO کو۔ وہاں ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ، بڑے عمر، ساری عمر لاہور کی سروس ہے، انسپیکٹر سے ڈائریکٹ انسپیکٹر سے پروموٹ ہوئے، ڈاکٹر ہے، وہ قابل آدمی ہے بہت۔ وہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ منشیات فروش ایسا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پلان کرتے ہیں اس کو۔ وہ ایک آپریشن پلان کرتے ہیں کہ جاؤ اور فیصل شہزاد عرف فجی کے ڈیرے پہ جا کے وہاں ریڈ کرو۔ ایلیٹ فورس اور ڈسٹرکٹ پولیس یہ سارے اکٹھی ہو کے ایک پلان کر کے وہاں جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، جو راوی دروغ بر گردن راوی ہے، کہ اس وقت پنچایت ہو رہی ہے وہاں حسنین جہانگیر کی رہائی کے لیے، اور پولیس کو مطلوب بھی ہے، مقدمے میں مطلوب ہے فیصل۔ پولیس وہاں جاتی ہے، وہ پولیس والے یہ کہتے ہیں، یہ پولیس کی کہانی ہے، پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، جب ان کو پولیس کی اطلاع ملتی ہے تو اندر سے فیصل اور اس کے ساتھی، جن میں اس کا ایک اصل میں جو صفی ہے نا، صفی، وہ اس کا بھتیجا بہت ڈسپریڈ ہے، محلے میں جانا بھی جاتا ہے۔ منشیات فروش ہے کہ نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے چچا کے ساتھ وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہاں تھا، اور لوگ تھے، مؤذین بھی تھے،
یہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اندر سے فیصل فائرنگ کرتا اپنے ڈیرے کے اندر سے. لیکن فیصل نے 4 بار محلے میں آ کر مساجد میں اعلان کر کے کہا کہ میں نے فائرنگ نہیں کی. پھر کس نے کی؟ پولیس موقع دیکھیں, پولیس نے یہ میرا ہنچا, میرا اپنا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پولیس نے سوچا ہوگا کہ چلو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں تو ان میں سے جتنے مطلوب ہیں وہ مر جائیں. لیکن پولیس کہتی ہے ہم نے موقع پھر بھی دیا کہ جی جس نے جانا ہو چلائے, جو مرضی کرے. اور فائرنگ کون کر رہا ہے؟ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص کانسٹیبل جو ایلیٹ فورس کا کانسٹیبل تھا, طارق عزیز, وہ بیچارہ شہید ہوئے تھے. یہ ایسی فائرنگ تھی. یہ آغاز ہو رہا ہے 3 دن جو پولیس مقابلہ رہا ہے نا, 3 دن کا پولیس مقابلہ ہے, لیکن ان میں اس مقابلے میں بڑا سا وقفہ بھی آتا رہا, گفت و شنید بھی ہوتی رہی, مختلف طرز کے معاملات ہوتے رہے. یہ فائرنگ کرتا ہے, پولیس والے جوابی فائرنگ کرتے ہیں, کچھ دیر رہتی ہے, معاملہ رک جاتا ہے. اس دوران مظہر پہلوان جو اس کا بھائی ہے, جو یونین کونسل میں بھی رہا, نائب ناظم تحصیل کا بھی رہا, اور بہت سے تعلقات اس کے سیاست میں ہیں, اور سیاسی طور پہ جو لالا موسیٰ والا حلقہ ہے نا قائرہ صاحب کا, وہاں کے رہائشی لوگ, یہ سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں پولیس والوں کے پاس کہ جی ہماری جو ہے نا یہ معاملہ ختم کرو, اور یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی فائرنگ شائرنگ. یہ اتنے دوران رکا رہتا ہے. مظہر کو درمیان میں ڈالتے ہیں اور مظہر سے کہتے ہیں کہ تو تھانے جا, اور تھانے جا کے معاملہ کلیئر کر. مظہر تھانے جاتا ہے اپنے 3-4 ساتھیوں کے سمیت, تو مظہر کو یہ بٹھا لیتی ہے پولیس وہاں. اچھا. اور یہ کہتی ہے کہ جب تک تیرا بھائی پیش نہیں ہوگا تو گرفتار ہے. وہ ڈیٹین کر لیتے ہیں کہ بھئی تم یہیں رہو گے. وہ وہیں رہتا ہے. کہتے یہ ہیں کہ مظہر نے 3 بار کوشش کی اپنے بھائی سے بات کرنے کی, اور اپنے دوسرے بھائی جو اس کا صفی کا باپ ہے اس سے بات کی کہ کسی طرح معاملہ حل کراؤ. وہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اس دوران پولیس کی فائرنگ کے دوران وہ فرار ہو جاتا ہے, گھر سے چلا جاتا ہے. درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے اور وہ گھر سے چلا جاتا ہے باہر. فیصل باہر جاتا ہے, باہر جا کے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور 3-4 بار پنچایتی لوگ جو پنچایتی اکٹھی ہوئی تھی ان پنچایتیوں کو کہتا ہے کہ جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں قسم نیا دیتا ہوں, میں جٹ آدمی ہوں, ایسا کام نہیں میں نے کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو جا کے اپنے علاقے میں جا, ہم ذمہ دار ہیں, پولیس کچھ نہیں تجھے کہے گی, تو جا کے یہ اعلان کر دے کہ جناب میرا اس کانسٹیبل کی طارق عزیز کی شہادت, جو اس کا ساتھی زخمی ہوا ہے عامر شہزاد, ان کا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جاتا ہے وہاں, پہلے برملا یہ کہتا ہے محلے میں, علاقے میں, اپنے جو گاؤں ہے اس میں کہتا ہے, پھر اس مسجد میں اعلان کرتا ہے, اور 3 اہم باتیں کہتا ہے. کیا؟ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ میرا اس کانسٹیبل کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں, اس کانسٹیبل کو جو گولی لگی ہے اس کا ٹیسٹ کرایا جائے, تجزیہ کرایا جائے, میں نے گولی نہیں چلائی, نہ میں نے ماری ہے, اور میری اس سے کیا دشمنی ہے ایلیٹ فورس کے نوجوان سے. پھر دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جس کو یہ پولیس شہید کہہ رہی ہے, اعلان مسجد میں کہتا ہے, پولیس کی کہانی ہے, یہ پولیس بتا رہی ہے کہ وہ یہ مسجد میں کہتا ہے کہ میں جٹ پتر ہوں, اور یہ جس کو پولیس والے شہید کہہ رہے ہیں وہ کرپشن سے بھری ہوئی, جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ پولیس والوں کو پیسے دیتا تھا, اسی بنا پہ وہی کہہ رہا ہے کہانی کہ جو پولیس کرپشن کی دلدل میں ہے, وہ کرپٹ کانسٹیبل جو ہیں, پولیس اہلکار جو ہیں, وہ شہید کیسے ہو سکتے ہیں. 2 باتیں. تیسری بات وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا اسلحہ ہے, یہ پولیس کے بقول, میری یہ جو رپورٹ آئی ہے, میرے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ اگر پولیس والوں نے مجھ پہ گولی چلائی تو اس کا جواب میں اتنا خوفناک دوں گا کہ ایک بھی نہیں بچے گا ان میں سے. اچھا, اسی دوران جو اس کا ڈیرا ہے اس کو بھی پولیس مسمار کر دیتی ہے, آگ لگا دیتی ہے اسے. کانسٹیبل طارق عزیز کی شہادت کے بعد پولیس والے انتقامی ذہن بنا لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ انتقام کی آگ جو ہے وہ اس پولیس مقابلے کی بنیاد بنی ہے. پولیس والے اس کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں. پورے گجرات پولیس جاتی ہے, تھانوں کی, تمام تھانوں کی, ایلیٹ فورسز, دوسری فورسز, وہ ساری پولیس کی جاتی ہیں. پہلے سامان تلپٹ کرتے ہیں گھر کا, ایک ایک چیز اکھاڑ پھینکتے ہیں. پھر گھر کا دیوار, در و دیوار جو ہے وہ ڈھا دیتے ہیں, مسمار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد گاڑیاں مارتے رہتے ہیں اس کو, یہ ویڈیو موجود ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس گھر کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. اس دوران پولیس والے جب یہ اقدام کرتے ہیں اور بہت خوفناک قسم کی ڈیٹیلیشن ہوتی ہے, تو محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 گاؤں, دونوں بدربی اور حجبی, ان دونوں گاؤں میں کرفیو لگایا باقاعدہ, راستے بند کر دیے گئے, ہماری آمد و رفت بند کر دی گئی, مارکیٹیں بند کرا دی گئیں, ہم بھوکے پیاسے مر گئے. لوگ جاتے ہیں اپنے MNA کے پاس. اچھا, اور اسی دوران جو فیصل ہے وہ روپوش ہے. فیصل روپوش ہے, لیکن وہ آیا بھی جب لوگوں نے کہا کہ اپنی وضاحت دے جا کے,
تو وہ آیا بھی, اس کے بھائیوں نے بھی وضاحت دی, پنچایتیوں نے بھی کہا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اکٹھے ہو کے فوری طور پہ جاتے ہیں. NA65 حلقہ ہے, نصیر عباسی صاحب وہاں کے MNA ہیں, ان کے ایک بھائی ایئر مارشل بھی ہیں اور بڑے اچھے قدم اور شخصیت ہیں, بہت اثر و رسوخ ہے ان کا اس علاقے میں, ظاہر جیتے ہوئے MNA ہیں اور خاصے ووٹرز جیتے ہیں وہ. تو نصیر عباسی صاحب بڑی باوقار شخصیت ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے, ہمارا رہن سہن بند ہو گیا ہے, نان نفقہ بند ہے, اور ہمارا سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے, پولیس زیادتی کر رہی ہے. اگر فیصل مطلوب ہے تو فیصل تو بڑی آرام سے پکڑا جا سکتا تھا, تو یہ اس کو پکڑنے کی بجائے اس کے جان کے در پہ ہیں اور اس پہ بے جا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس نے نہیں مارا اس کانسٹیبل طارق عزیز کو, اور اس پہ وہ الزام ڈال رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پولیس باز نہیں آتی, اور پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. فیصل واپس جب علاقے میں آتا ہے, علاقے میں آنے کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے, پولیس والے پھر چڑھائی کرتے ہیں, اور یہ مقابلہ 17 گھنٹے سے بھی اگر مجموعی طور پہ آپ دیکھیں وقفہ, اگر یہ کنٹینیو 17 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن وقفہ اگر نکال دیں تو 24 گھنٹے بھی زیادہ کا ہے. یہ مقابلہ پولیس والے دوبارہ اس پہ چڑھائی کرتے ہیں. یہ جب اصل میں یہ جو چڑھائی تھی نا دوسری بار, یہ فیصل پہ انتقامی کا, اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی پولیس. وہاں اعلان کر رہے ہیں مسجدوں میں, تو پکڑا جا سکتا تھا اس کو. پولیس والے اس سے خوفزدہ بھی تھے. خوف دو طرح کا ہے بٹ صاحب. کون سا؟ ایک خوف ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہے, دوسرا اندرونی خوف ہے کہ ہم اس کا کھا رہے ہیں لے کے, اس سے پیسے بھی تو لے رہے تھے نا. تو لوکل پولیس تو بالکل ہاتھ کھینچے ہوئی تھی, باقی تھانوں کی پولیس جو ہے نا انہوں نے چڑھائی کی, اور یہ جو حملہ آور ہوئے ہیں اس بار, تو انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو زندہ نہیں گرفتار کرنا, اس کو مار دو. 3 ساتھیوں کے سمیت وہ ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں اس پہ پولیس والے اتنی گولیاں چلاتے ہیں. پہلے ہینڈ گرنیڈ پھینکتے, آنسو گیس پھینکتے, پھر اس کے بعد لائٹر گیس جو ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے جس سے روشنی ہو جاتی ہے اندر, اور آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا, لیکن دور والا بندہ جو پولیس والے دیکھ رہے ہیں, لیکن جو اندر جس پہ پھینکی جا رہی ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. شوق میں ہے. شوق میں وہ ہر حربہ استعمال کرتی ہے پولیس. 2 سے 2.5 گھنٹے متواتر فائرنگ ہوتی ہے, اور پھر وہ خاموشی سے ہو جاتی ہے. جب خاموشی ہوتی ہے, یہ بھاگ کے اس کمرے کے اندر جاتے ہیں. سیکیورٹی برانچ پولیس کی آپ یہ دیکھیں کہ جو فیلڈ کے اہلکار نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے جایا جاتا ہے ایک بندے سے مقابلہ کرنا ہے. پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت ڈھیر ہو چکا ہے. اچھا, یہ 3 ساتھی کون کون ہیں؟ 3 ساتھی جو ہے نا, ایک ان کا وہی صفی بھتیجا, وہ ساتھ, کیونکہ اس نے تو اعلان کیا تھا کہ میں اپنے چچا کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے تو آ جا, پولیس جو ہے نا وہ تیرے چچا کے پیچھے. انہوں نے کہا جی میں چچا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں رہوں گا. اب وہ منشیات فروش تھا, پولیس نے اس میں ڈال دیا منشیات فروش. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے صفی کو, اس کو فیصل کو, اور 2 اور ساتھیوں کو, ان کی لاشیں اٹھا کے ایک ڈالے, پولیس کا ڈالا ہے اس میں ڈالتے. اچھا, اس میں ڈالتی, اطلاع پھیل جاتی ہے پورے محلے میں. اس پورے گاؤں کی خواتین, بالخصوص فیصل جو اس کا ہے مین مرکزی کردار جو ہے, اس کے اہل خانہ خواتین وغیرہ لوگ آتے ہیں. پولیس والے اس سے بدتمیزی کرتے ہیں اور دھکے مارتے ہیں ان کو, عورتوں سمیت. یہ دھکے مارتے ہیں, ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے, مزاحمت ہوتی ہے. محلے دار یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہ کرو, تم نے جو کرنا تھا کر دیا. اب یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنا بدلہ لیا ہے. یہ لاشیں ڈالے میں ڈال کے پولیس کے, یہ اس شہید پولیس والے طارق عزیز کے گھر لے جاتے ہیں. اس کا گاؤں بھی قریب ہی ہے, وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جشن فتح مناتے ہیں. پہلے یہاں بھی ہوائی فائرنگ کر کے انہوں نے چھت کے اوپر جشن بھی منایا. پہلے چھت پہ تو ہوائی فائرنگ کر کے ہوا کیا نا کہ جب ہم نے بدلہ لے لیا. پھر یہ اس مرحوم کے گھر جاتے ہیں, شہید کے, کانسٹیبل طارق عزیز کے, اور وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا, لیکن ہم آپ سے, یہ ویڈیو بنی ہے, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے تاخیر کر دی. یہ وہاں بھی جشن فتح منایا جاتا ہے, اور وہاں سے سیدھے قبرستان جاتے ہیں. کس کی قبر پہ؟ طارق عزیز کی. طارق عزیز کی قبر پہ جا کے وہاں 2 زانو ہو کے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج ہم نے تیرا بدلہ لے لیا, لیکن ہم نے چونکہ دیر کر دی اس کے لیے معذرت خواہیں. کیونکہ گجرات, یہ جملے ہیں, گجرات پولیس کی تاریخ یہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ جنازہ شہید کے جنازے سے پہلے اس کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. اور اس انداز سے یہ فیصل شہزاد عرف فجی اس کو اس طرح کے پولیس مقابلے میں مارتے ہیں جس کی پہلے نظیر کوئی نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں جو صداقت مدعی تھا نا, اس کو بھی مارا 24 گھنٹے کے دوران.
اچھا اس کو بھی قتل کر ڈینگا اس کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ فرار ہو کے ڈنگے بھاگ گیا ہے. وہ بھی گجرات کے پاس ہی. ڈنگے میں جا کے ایک پولیس نے اس کو بھی مار دیا, حراست میں لیا, مار دیا. وہی ایف آئی آر کہ جو دوست چھڑانے آئے تھے ان کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. اچھا یہ جو حسنین جہانگیر ہے اس کا کیا بنا؟ حسنین جہانگیر کو چھڑوا لیا پولیس نے, یہ کہیں نہیں گیا. اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں. روپوش تو ہے, ظاہر ہے معاملہ تو سنگین ہے, یہ روپوش ہے, لیکن پتہ نہیں لگا. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے بٹ صاحب, یہ پولیس مقابلے کے 2 حصے اور کیا ہیں. ایک حصہ ڈنگے, میں نے بتایا ڈنگے میں مار دیا صداقت کو. ایک مظہر پہلوان جو اس کا بھائی ہے فیصل کا, وہ پولیس کی حراست میں تھا. وہ گیا تھا وہ اپنے بھائی کے صداقت وضاحت کرنے, انہوں نے اس کو بٹھا لیا تھا, اس کو مارنے کے لیے باہر نکالا. اچھا میڈیا کی ایک ٹیم جو ہے وہاں پہنچ گئی, اطلاع مل گئی کہ اس کو باہر نکالنے مارنے کے لیے. ایک ٹیم میڈیا کی وہاں پہنچی تھانے, اور دوسری ٹیم جو ہے وہ پھر MNA صاحب کے پاس. ان سے کہا جناب ہمارے ساتھ پھر ظلم ہو رہا ہے, ایک بھائی کو پولیس نے ویسے مار دیا اور دوسرے کا یہ ہو رہا ہے, اس کو مقابلے کے لیے نکالا ہے. تو وہ پھر انٹروین ہوئی, وائرلیس چل گئی, اور اس کو بالکل مشکیں کس دی گئی تھیں. صرف فائر ہونا باقی تھا کہ وائرلیس چلتی ہے, وہ پولیس مقابلہ رک گیا. اس کو بھی مارنا چاہتے تھے. یعنی ایک پولیس مقابلہ پہلوان کا, دوسرا فیصل کا, تیسرا صداقت کا, چوتھا ایک اور سنیں واقعہ دلچسپی سے, بہت بھرپور دلچسپی سے. ایک شخص ہے اسد عرف جیلا. اچھا سپٹمبر کے مڈ میں 13-14 سپٹمبر کو لاہور پولیس سے مقابلے میں مارا گیا. منشیات فروش تھا. منشیات فروش تھا. یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے نا اس کی 24 افراد کی, انہوں نے درج کی ہے فیصل پہ کہ پولیس مقابلہ کیا اس نے, اس میں اسد جیلا بھی نامزد ہے. اچھا جو مرا ہوا آلریڈی, اس کو مرے ہوئے 3-3.5 ماہ ہو گئے, اس کو بھی بٹ میں ڈال دیا. تو یہ بھکلاہٹ میں پولیس نے ایسی ایسی حماقتیں کی جو آج تک IG آفس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں, لوکل خفیہ رپورٹس آتی ہیں نا, DSR جو ہوتی ہے ڈیلی سیکریٹ رپورٹ, ان میں یہ بات شامل ہے کہ فیصل شہزاد عرف فجی کو جس انداز سے مارا گیا اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا, پہلے بات. دوسری بات, کانسٹیبل کی شہادت پولیس کی اپنی بے وقوفی اور ناکامی کا نتیجہ ہے. اچھا جو فیصل کی بیوی ہے اس سے بھی بات ہوئی مرنے سے پہلے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو گولی ماری نہیں. بٹ صاحب فیصل نے نا 3-4 لوگوں سے بات کی مرنے سے پہلے 3-4 لوگوں سے بات ہوئی اس کی. ان میں وہ پنچایتی بھی ہیں, اس کا بھائی مظہر بھی ہے جس نے ریکویسٹ کی تھی, ایک اہم سیاسی رہنما بھی ہے, اور ایک اس کی بیوہ. اس کی بیوی بہت پڑھی لکھی ہے, اور جو اس نے شادی کی تھی جب اس کی عمر کو زیادہ نہیں تھی, 40-42 سال کا تھا یہ. اس کی جو بیوی ہے وہ پڑھی لکھی ہے, اچھے خاندان کی ہے, اور اس نے شادی کے بعد بھی اس کی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے تھے. اچھا 2 اس کی بیٹی ہیں, ایک اس کا بیٹا. کہتے ہیں 9 سال کا بیٹا ہے اس کا. بیٹا اس کا بڑا ہے, 9-9.5 سال کا. 2 بیٹیاں چھوٹی ہیں. اس نے ان کا حال چال پوچھا, اور بیوی سے برملا. بیوی نے پوچھا نا کہ کیا ہوا, کیا معاملہ پولیس کو پوچھا. اس نے کہا جی اس لیے پولیس میرے پیچھے ہے کہ وہ کہتی یہ ہے کہ جی میں نے کانسٹیبل مارا ہے, میرا کوئی تعلق نہیں, میں نے نہ گولی اندر سے چلائی, سارے لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے, پنچایتی لوگ آئے ہوئے تھے, ڈیرا آباد تھا, اور میں اندر سے کمرے میں بیٹھے گولی کیسے چلاتا. اس نے اپنی بیوی کو بھی وضاحت کی. پھر اس نے پنچایتیوں سے جو بات کی تھی ان کو یہ کہا کہ میں ہر سطح پہ جا کے یہ بتاؤں گا, اپنی وضاحت دوں گا کہ میں نے گولی نہیں کی. لیکن ایک بات اور یہ کہتا تھا, لیکن پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے ساتھ پولیس والے کیا کرتے رہے, کس طرح مجھ سے منتھلی اور پیسے لیتے رہے. تو یہ جو معاملہ تھا نا, یہ دفن نہیں ہوا کسی نئے سانے اور حادثے سے بچنے کے لیے. اس طرح کے 17-18 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا پولیس مقابلہ جو بھی کہہ لیں, وقفے سے جاری رہا. کیا پولیس کو ڈر تھا کہ یہ اگر لوگوں کے سامنے آتا, میڈیا کے سامنے آتا, تو پولیس کی پول بھی کھل سکتی تھی اگر پولیس پیسے لیتی تھی؟ وجہ ہی یہ ہوتی ہے, یہ ایک انتقام اس میں یہ ہے کہ اس نے کانسٹیبل کو شہید کیا مبینہ طور پہ. دوسرا یہ خوف ہے اندرونی, یہ خوف تھا لوکل پولیس کا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پول کھل جائے, اور وہ یہ سارے کے سارے انکشاف انگیز بیانات جو واقعات ہوتے رہے ہیں, جو پولیس منتھلی لیتی رہی ہے, جو آتا جاتا رہا ہے. اچھا ایک بات مجھے کسی اور بندے نے بتائی ہے, بڑی اہم, مجھے ذہن میں آ گئی. اس نے کہا جی کہ وہ جتنے پولیس والوں کو پیسے دیتا تھا نا, ان کا ریکارڈ بھی رکھتا تھا کہ اس کو کیا گیا. جس طرح یہ فیصلہ کرتا تھا فلاں جو ہے نا بندہ وہ اتنے گرام ہیروئن لے گیا ہے, اتنے باقی رہ گئے, تو یہ بھی لکھتا تھا کہ فلاں پولیس والے کے اتنے. تو یہ جو لوگوں نے لکھی ہیں رپورٹیں بھیجی ہیں IG صاحب کو,
ان میں یہ گفتگو جو کی گئی ہے، یہ گفتگو اگر وہ اس کی زندگی میں وہ اپنی زبان سے کرتا تو لوگ زیادہ جلدی یقین کر لیتے. تو اس لیے پولیس والوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ اس سے جان چھڑوا لو. اب تو ایک کانسٹیبل جو ہے وہ بھی ہمارا شہید ہو گیا ہے. بٹ سب بعض پولیس مقابلے پلان ہوتے ہیں نا، اس میں حیف ہے کہ اپنا پولیس والا شہید ہو جائے. لاہور میں چوئی شفقات صاحب مرحوم جو ہیں وہ ڈی ایس پی تھے اس وقت، وہ نشتر کالونی، وہاں ڈی ایس پی کوٹ لکھپت، نشتر کالونی کے علاقے میں 4 دیواری میں ایک ملزم کو مشکیں کس کے اور 4 دیواری میں چھوڑا گیا، بھاگ کہ ہم فائر ماریں گے. اس کے پاؤں پہ بھی زنجیر اور رسیاں ڈال دی اور ہاتھ بھی پیچھے باندھ دی، پسے پشت باندھ دی، اس کو چھوڑا. جب فائرر لڑکے نئے تھے وہ مارنے والے، وہ پولیس والوں نے ڈائریکٹ مشکیں کسی ہوئی ہیں، اس نے جب فائر مارا وہ رسی پہ لگا، رسی نیچے ٹوٹ گئی پاؤں سے، وہ بھاگنے لگا. یہ فائر والا ڈر گیا، اس نے کہا یہ نہ ہو بھاگ لگا، 4 دیواری تھی، اس نے کہا، اس نے 2-4 اور فائر مار دیے، ادھر والوں نے فائر مار دیے. اپنا کانسٹیبل مر گیا بیچاروں کا. اچھا، جو سائڈ پہ کھڑے تھے نا، اس کو جب گرے گا پکڑے گا گولیاں لگیں گی تو اٹھاتے بھی ہیں نا، ساتھ پسٹل بھی رکھتے ہیں، ساتھ اس کو شو کرتے ہیں پولیس مقابلہ اصلی. تو جو یہ پولیس مقابلہ اصلی شو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کانسٹیبل گولی لگی، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. بعض اوقات منصوبہ بند پولیس مقابلہ، اور میں نے اسے نیا نام دیا انتقامی پولیس مقابلہ، اس طرح کے مقابلے جو ہوتے ہیں ان میں بیچارے بالکل ناکردہ جرم گناہ کی سزا پا جاتے ہیں. یہ طارق عزیز کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کی بیچارے کی قضا آئی تھی. وہ منصوبہ بند پولیس مقابلہ جو انتقامی بنیادوں پر کیا جا رہا تھا اس کی نظر ہو گیا، ایک زخمی ہوا، وہ بھی کریٹیکل ہے بیچارہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مقدمہ بھی درج کیا، وہ بھی لولا لنگڑا، رپورٹس ان کے خلاف آ رہی ہیں. منشیات فروشی نہایت گھناؤنا جرم ہے، نہایت گھناؤنا. یہ کسی قتل، کسی ایک شخص کو 2 کو 4 کو مارا جاتا ہے، یہ پوری کی پوری نسل کو تباہ کرتا ہے. یہ جنم دیتا ہے ہر طرح کے جرم کو. جرائم کی ماں ہے منشیات فروشی. لیکن آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا، ہر طرح، قانون میں بھی مذہب میں بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن ہم نے اس شخص کو جو ذمہ دار تھا پہلے پروان چڑھایا، اس کو منشیات فروشی کے لیے تیار کیا. جب وہ تیار ہو گیا، آپ کی انکم کا ذریعہ بنا، آپ نے اسے وسیلہ روزگار سمجھ کے اس کو چھوٹ دیے رکھی. پھر جب اس نے ایک بندہ آپ کا اس کے ہاتھوں مرا تو پھر آپ نے اس پہ چڑھائی کر دی. یہ جو چڑھائی تھی، اس کے پیچھے جو کہانی دفن ہے وہ ایک منشیات فروش کو ختم کرنے کی نہیں ہے، منشیات فروش کو پنپ دینے کی ہے، اس کو بڑھاوا، اس کے جرائم میں اضافہ کرنے کی کہانی ہے. اس طرح کے واقعات کو اگر روکنا ہے نا تو ہمیں پولیس کو ابتدا سے روکنا ہے کہ وہ نہ اس کی پرورش کرے، نہ اس کو پروان چڑھنے دے، پہلے ہی دن قابو کر لیا جائے. منشیات نوش کو تو پولیس نہیں پکڑتی کہ کہاں سے افورڈ کرے گی، اس کو منشیات لا کے دینی پڑتی، وہ تو بھاگتے ہیں اس سے. لیکن جو فروخت کر رہا ہے اس سے اپنی جیبیں بھرتے ہیں. تو یہ کہانی جو ہے نا، اگر آپ اس کے اعادے سے اس کو ریپیٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آئی جی پولیس کے پاس جو رپورٹیں آئی ہیں ان کی روشنی میں کارروائی کی جائے. تب کوئی نیا نہ فیصل شہزاد پیدا ہوگا، نہ کوئی صداقت ہوگا، نہ کوئی حسنین جہانگیر ہوگا، اور تب یہ کہانی جو ہے دوبارہ اثر نو زندہ نہیں ہوگی، نہ گجرات کی سرزمین پہ، نہ پنجاب کی سرزمین پہ، اور نہ پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں. نعیم صاحب، 2024 میں ہی جو کیس سب سے زیادہ ہیڈ لائنز میں رہا وہ تھا امیر بلاش ٹیپو کا قتل کیس. اس کیس میں آج کے دن تک کیا کچھ ہوا؟ بٹ صاحب، یہ جو دشمنی ہے نا ٹیپو ٹرکاں والے مرحوم اور تیفی بٹ گروپ کی، یہ دشمنی ہم بہت ڈیٹیل اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. اس سال میں اس مخالفت، دشمنی، دیرینہ دشمنی، جو بھی نام دیں، گینگ وار کہا گیا، اس نے 3 جانیں لی ہیں اس سال میں. سب سے بڑھ کے 19 فروری کو امیر بالاج ٹیپو ٹرکاں والے کا بڑا بیٹا وہ قتل ہوتا ہے. شادی کی ایک تقریب تھی ایک فارم ہاؤس میں، ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں اقبال بالی، ان کے فارم ہاؤس پہ ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا. وہاں رات کو قتل ہوتا ہے 19 فروری کی شب امیر بالاج ٹیپو. پھر 23 اگست کو امیر بالاج کا قریبی دوست، اس کا دست راست، طویل عرصے تک فیملی ممبر کے طور پہ جانا جاتا تھا، احسن شاہ، 23 اگست کو
پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، وہ اس کیس کا نامزد ملزم تھا۔ پھر تیسرا واقعہ 3 ستمبر 2024 کو ہوتا ہے، جب تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کیا جاتا ہے، یہ لبرٹی کے پاس گلبرگ میں۔ یہ 3 انسانی جانیں اس سال میں 3 انسانی جانیں گئیں، اس سے پہلے کتنے ہی لوگ جا چکے ہیں، اسی 2 گروپوں کی وجہ سے، ان کی آپس کی رقابت کی وجہ سے۔ احسن شاہ ایک نیا رول تھا جو امیر بالاج ٹیپو کا دوست تھا، اور اس کو مشہوری کا، تشہیر کا بہت شوق تھا وہ ایک غریب گھرانے کا شخص، غریب گھرانے کا، لیکن اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کا شوق بھی اس کو پیدا ہو گیا، اور وہ گاڑیاں رکھتا تھا بڑی بڑی، بالاج کا اسلحہ بھی استعمال کرتا تھا۔ تصویریں، گاڑیاں اور یہ پیسہ سارا امیر بالاج کا تھا؟ امیر بالاج کا تھا، اور امیر بالاج اس پہ اتنا اعتماد کرتا تھا، اندھا اعتقاد تھا اس کو، کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب سے سگا میرا ہے، لیکن اسی نے مخبری کی، اور وہ باتیں ریکارڈ کر کے امیر بالاج کی سنا، یہ ہے جو تفتیش میں بات آئی ہے، وہ مخالفین تک پہنچاتا تھا۔ کیسی باتیں؟ اس نے باتیں اس طرح کی تھیں کہ وہ یہ آپس میں اگر یہ کہا گیا ایک گروپ کی طرف سے کہ ہم دیکھ لیں گے ان کو، ہم تیاری کر رہے ہیں، ان سے کو دیکھ لیں، اگر فرض کریں بالاج ہی کہہ رہا ہے، تو بالاج کی یہ ساری باتیں جو ہے ریکارڈ کر کے مخالف گروپ کو پہنچائیں کہ جناب تمہارے خلاف ایک محاذ آرائی ہو رہی ہے، ایک قلعہ بن رہا ہے، کسی وقت چڑھائی ہو سکتی ہے، تم زیر عتاب آ سکتے ہو، قتل کیے جا سکتے ہو۔ تو وہ بھڑکانے کے لیے ساری آگ جو ہے نا وہ احسن شاہ نے بھڑکائی تھی۔ یہ بات تو پولیس کے بقول ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا، قتل کی پلاننگ بھی احسن شاہ نے کی تھی؟ قتل کی پلاننگ احسن شاہ نے نہیں کی تھی، لیکن یہ قتل سے پہلے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی انکشاف انگیز، یہ آخری پروگرام ہمارے اس سال کا۔ بٹ صاحب، بالاج ٹیپو کو قتل کرنے کی 4 اٹیمپٹ ہوئی ہیں۔ اچھا، احسن شاہ کے بھڑکانے کی وجہ سے 4 اٹیمپٹ ہوئی ہیں، اور وہ اسی سال میں ہوئی ہیں؟ اسی سال میں۔ اس فروری میں یہ قتل ہوتا ہے۔ جنوری میں کیا ہوتا ہے، ایک پارٹی تھی ڈیفنس لاہور میں، DHA لاہور میں ایک گیدرنگ تھی، اس گیدرنگ میں تھڑا مارا ہوا تھا اس کے مخالفین نے کہ ظاہر ہے باتیں جو اتنی باہر آ گئی تھی کہ جناب بالاج یہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کا بدلہ بھی لوں گا۔ یہ بھی ایک ریکارڈنگ کہ میں اپنے باپ کا بدلہ بھی لوں گا، دادا کا بدلہ بھی لوں گا، اور میں جو ہے نا ان کو ایسا مثال بنا دوں گا کہ آئندہ یہ کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ بھڑکا رہی تھیں ان کو، مخالفین کو۔ تو مخالفین نے تھڑا مارا تھا DHA کے باہر ایک پارٹی میں، اور ایسا پلان کیا گیا تھا کہ جہاں بالاج جو پارکنگ ہے نا وہ گھر سے اتنے فاصلے پہ رکھی گئی، جہاں فنکشن تھا اندر فاصلے پہ رکھی گئی تھی، تاکہ بالاج جب گاڑی کھڑی کر کے جائے گا تو پیدل جائے گا فاصلہ گھر کے اندر جانے کے لیے۔ اس دوران وہاں گاڑی میں ہی ایک اور گاڑی پارک تھی، پتہ لگے فنکشن میں کوئی آیا ہوا ہے، اس گاڑی میں 5 افراد بیٹھے تھے جنہوں نے اس پہ فائرنگ کرنی تھی، اس کو مارنا تھا۔ بالاج ابھی گاڑی کھڑی کرتا ہے، اور گاڑی کی پارکنگ اور اس میں کچھ 5-10 منٹ فنکشن میں بھی ہیں، تو بالاج کی والدہ کا فون آ جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، فوراً گھر آؤ۔ تو بالاج کو فنکشن اٹینڈ کیے بغیر گھر جانا پڑتا ہے۔ تو وہ جو شوٹر جنہوں نے آنا تھا، جن کو گاڑی میں بیٹھے لوگوں نے فون کر کے بلانا تھا شوٹرز کو، وہ شوٹر ابھی پہنچے نہیں تھے، ان کے پہنچنے میں 5-7 منٹ تھے، اور بالاج وہاں سے گاڑی نکال کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ شوٹر آتے ہیں تو بالاج اپنے گھر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بچ گیا۔ اس کے علاوہ بالاج نے ایک اور فنکشن میں بھی جانا تھا، وہاں تھڑا مارا گیا، اور اس کو یہ طے کیا گیا تھا کہ جو ٹرن ہے نہر کا جیل روڈ سے، وہاں سے اس نے گزرنا تھا، وہاں تھڑا مارا گیا تھا۔ وہاں 4 موٹر سائیکلوں والے دونوں طرف کھڑے تھے، اور انہوں نے اس کی گاڑی کو آگے موٹر سائیکل لا کے روکنا تھا، پھر فائر مارنا تھا۔ یہ سارے پلاننگ ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بچایا۔ جب 19 فروری آتی ہے اور وہ ایک فنکشن میں جاتا ہے، تو اس کے دشمن، اس کے مخالف کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ذرا ڈیتھ ہوئی تھی اس کے موقع پہ۔ وہیں ایک شوٹر بھی مر جاتا ہے۔ ہاں، ایک چوتھا بندہ بھی گیا تھا۔ وہ کون؟ وہ جو شوٹر تھا، وہ جس نے مظفر جو تھا، مظفر جس کے بارے میں کہا گیا وہ تیفی بٹ کا جو ہے وہ گن مین رہا ہے کسی دور میں، یا مالشیا رہا ہے، کیا جو بھی رہا ہے، تعلق اس سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ مبینہ طور پہ۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بالاج کو جس نے مارا تھا وہ گیا
3 یہ اور ایک وہ، 4 وہ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اتنے بہت سارے لوگ جو اس دشمنی کی بھیڑ چڑھے، اس کے لیے کسی نے کوئی کوشش نہیں کی کہ معاملہ دب جائے۔ بالاج کے بعد اگر کوشش کی جاتی تو احسن شاہ بچ جاتا، احسن شاہ کے بعد کوشش کی جاتی تو یہ جاوید بٹ بچ جاتا، اور اگر بالاج سے پہلے کوشش کی جاتا، صلح چل رہی تھی، تیفی بٹ، گوگی بٹ اور بالاج کی صلح کی تمام کوششیں جاری تھی۔ میں آئی وٹنس اس کا کہ وہ کوششیں جاری تھی کہ صلح ہو جائے، اور معاملات طے پا گئے تھے، صرف تحریر باقی تھی۔ تو کسی نے مخبری کر دی ان میں سے کسی ایک نے، اور وہ کہ جی ہاں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اگر صلح بھی ہو رہی تب بھی مار دیں گے۔ اور یہ احسن شاہ تھا، یہ احسن شاہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوتا رہا۔ جہاں کہیں رکاوٹ بنی ہے نا، اس رکاوٹ نے بیڑا غرق کیا ہے، لیکن صلح کی کوششیں جاری رہیں، کوئی انجام تک نہیں پہنچ پائیں، مقصد حل نہیں ہو پایا، صرف بٹ صرف اس لیے کہ معاملہ خراب ہوا۔ کسی نے مخبری ادھر کر دی، کسی نے ادھر کر دی۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں خاندان آپس میں ملیں اور کوئی نیا بالاج یا نیا جاوید بٹ قتل ہونے سے بچ جائے، ایسی کوشش نہیں ہو رہی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کوشش کئی لوگوں نے کی ہے یہاں، ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے جب بالاج کو قتل کیا، اس کے بعد یہ بات پھیل گئی، جو عام تھی، پولیس نے بھی برسر عام پولیس والوں نے کہا، افسروں نے پریس کانفرنس، نیوز کانفرنس کی کہ جی احسن شاہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد احسن شاہ کو جس طرح مارا گیا، یہ احسن شاہ کو اس قتل سے کیا فائدہ ہوا؟ احسن شاہ جو ہے اس نے بہت بڑی رقم لی پولیس کے بقول۔ یہ آخر دم تک یہ سمجھ رہا تھا، شوقین تو تھا نا، آخر اس کو بڑے لوگوں سے ملنے کا، اسلحہ استعمال کرنے کا، شہرت کا بہت شوق تھا۔ اس نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ میری بات باہر نکلے گی نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مخبری کر رہا ہوں۔ لیکن مخالفوں سے ملنا خود ایک اور بات ہے، مخالفان ٹریپ کر لیں، مخالفین جو ہیں وہ ٹریپ کر کے اور اسے کہیں کہ یار ہمارا پرپس سرو کر۔ تو یہ دشمنداری جو ہے نا، اس کو بڑھاوا ملتا ہی تب ہے جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے۔ اس گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھایا۔ احسن شاہ کو پولیس نے بڑے سائنٹیفک انداز میں گرفتار کیا، آرگنائز کرائم والوں نے، سی آئی اے سے کہتے تھے، انہوں نے اس کو احسن شاہ کو گرفتار کر لیا۔ احسن شاہ کی گرفتاری کے بعد ایک نئی کہانی سامنے آئی، جیل سے ویڈیو آ رہی ہیں، گفتگو اس کی بیوی کے ساتھ احسن شاہ کی، پھر بہت سارے دیگر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اس کی گفتگو، کچھ ویڈیوز آئی، کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز وہ سامنے آتی ہیں، اور یہ پتہ لگتا ہے پولیس کو کہ احسن شاہ جو ہے وہ مزید پر پرزے نکال رہا ہے اور بہت زیادہ بڑے گینگ کا سرغنہ بن جائے گا، اور یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے تو پریشر بھی ہوگا، ظاہر ہے، جو مقتول خاندان تھا بالاج کے متاثرین، بالاج کی فیملی جو ہے وہ متاثرہ خاندان جو ہے، اس کا تو پریشر اپنی جگہ پہ تھا، لیکن پولیس کو جو تانے بانے مل رہے تھے، ان تانے بانوں کے ذریعے یہ پولیس نے فیصلہ کرنا ہی تھا کہ اس کو جو ہے منظر سے ہٹایا جائے۔ احسن شاہ کے لیے بے تحاشا سفارشیں بھی گئی ہیں۔ پولیس افسروں نے مجھے کئیوں نے بتایا کہ احسن شاہ کو بچانے کے لیے، احسن شاہ کی جان چھڑوانے کے لیے، اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے ہم پہ پریشر تھا۔ بچانا کون چاہتا تھا؟ دیکھیں لاہور میں یہ جو اس طرح کے بدقسمتی والے واقعات ہیں نا، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رول مختلف انداز سے مختلف اطراف میں پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رول کون پلے کر رہا تھا؟ ان میں لاہور کے نامور شخصیات شامل ہیں، وہ سیاسی بھی ہیں، سماجی اثر و رسوخ بھی رکھتی ہیں، اور ان کے حکومتی ایوانوں میں تعلقات بھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے احسن شاہ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن احسن شاہ کے بارے میں پولیس نے جو حقائق حاصل کر لیے تھے، جو رقم برآمد ہو گئی تھی، پھر دوسری اہم بات، احسن شاہ کی جو بیوہ ہے اس پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ گھر سے 40 لاکھ روپے لے کے فرار ہو گئی، اچھا، ایک گاڑی بھی لے گئی۔ بعد میں یہ باتیں غلط بھی ثابت ہوئیں، اور لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ محض پولیس جو ہے اس طرح کی باتیں اڑا رہی ہے۔ پولیس کے 2-3 تھانے دار تھے۔ اب یہ شکیل بٹ، محمد علی بٹ، یہ آرگنائز کرائم کے لوگ تھے۔ شکیل بٹ کے بہت گہرے تعلقات تھے بالاج کی فیملی سے، اور وہ بالاج کا دوست بھی تھا، بالاج کے گھر آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، فیملی ممبر کے طور پہ وہ تھا۔ تو ان کا نام آیا، محمد علی بٹ کا نام آیا کہ جی وہ احسن شاہ کے خلاف بالاج فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تیفی بٹ کے خلاف بالاج فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، گوگی بٹ کے خلاف
یہ سارے باتیں چلتی رہیں، لیکن اس پولیس نے اس بات کی تردید کی اور اس دوران بڑا اچھا کام کیا. اعلیٰ پولیس حکام جو ہے، اعلیٰ افسران جو ہیں، انہوں نے شکیل بٹ کو عمرے پہ فیملی سمیت بھجوا دیا. انہوں نے کہا جی بات ٹھنڈی ہو جائے اگر یہی اعتراض ہے. پھر درمیان میں یہ جو ٹیفی بٹ ہے، خواجہ تعریف گلشن، ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن اور بہت سے لوگ جو ہیں، انہوں نے پیسیفائی کرنے کی معاملہ کوشش کی اور کوشش یہ کی کہ بات حل ہو جائے، لیکن حل نہیں ہو پا رہی تھی. اسی دوران احسن شاہ کا معاملہ چلنا اور بات، لیکن پھر جاوید بٹ کا قتل سامنے آ گیا. یہ معاملہ ہر روز بڑھتا رہا. اب احسن شاہ کو جس طریقے سے مارا گیا، ایک ایسے ویران قبرستان میں شاد باغ کے، اسے کہا جی ہم نشاندہی کے لیے لا رہے ہیں. کس نشاندہی کے لیے پتہ ہے آپ کو؟ کون سی؟ کہ جی احسن شاہ نے جو رقم تھی جو لی تھی، اس کی اس عوض معاوضہ جو لیا تھا بلاج کے قتل کے مخبری کے عوض جو معاوضہ تھا، اس کی رقم قبرستان میں چھپائی ہوئی ہے. یہ بڑا احمقانہ سا ریڈیکولس سا معاملہ ہے کہ یہ کہا گیا، واقعات ہے بلکہ، کہ یہ کہا گیا جی کہ وہ رقم برآمد کرنے پولیس جا رہی ہے. وہاں لے گئے اندھیرے میں، رات 9 بجے اندھیرے میں لے گئی تو، اور کہتے ہیں احسن شاہ کا بھائی علی رضا شاہ آیا اور اس نے فائر مارا. اس کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ متاثرہ خاندان کے لوگ بھی وہاں موجود تھے پولیس مقابلے میں، اور پولیس مقابلے کے جو ایف آئی آر درج کی گئی وہ پولیس مقابلہ نہیں تھا، وہ انڈائریکٹ تھا کہ جی احسن شاہ کا بھائی اسے چھڑوانے آیا اور اس کی فائرنگ سے احسن شاہ مر گیا، اور احسن شاہ کے مارے جانے کا مقدمہ بھی کس پہ ضرور ہوا؟ سگے بھائی پہ. اچھا، اس کی کیا ریزن تھی؟ بھائی پہ کیوں ڈالا؟ دیکھیں یہ اس لیے ڈالا کہ اگر یہ براہ راست پولیس مارے، پولیس مقابلہ براہ راست ہو، بھلے جعلی ہو اصلی ہو یا انتقامی، ہم نے کہا جیسا پولیس مقابلہ بھی ہو، کسی کائنڈ کا بھی ہو، جب آپ نے جوڈیشل انکوائری سے بچنا ہے نا، تو آپ ساتھیوں پہ ڈال دیتے ہیں مقابلہ کہ ساتھی فائرنگ کر گئے، وہ چھڑانے آئے تھے اور فائرنگ سے لاک ہو گیا. پھر اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی. اگر آپ براہ راست پولیس مقابلے کا مقدمہ دیں گے تو یو ہیو ٹو فیس دا پولیس جوڈیشل انکوائری. پولیس نے فیس کرنی ہے جوڈیشل انکوائری. تو اس سے بچنے کے لیے آسان طریقہ پولیس نے نکالا ہے. ہر کیس میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پولیس مقابلے کو انڈائریکٹ جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے ساتھیوں کے آمد دکھا کے، ان کے موقع پہ موجودگی دکھا کے. تو انہوں نے بھی، پولیس والوں نے آسان طریقہ کیا، اور جو استغاثہ لکھا گیا پولیس کی طرف سے، ایف آئی آر درج کی گئی، اس ایف آئی آر میں 100 طرح کے فلاز ہیں. احسن شاہ پہ یہ ثابت کرنا کہ وہ ملزم تھا، بات پھر وہی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں، ہر پروگرام میں ہم نے کہا کہ جناب آپ احسن شاہ سے جتنے انکشافات کروانا چاہتے ہیں کروائیں، جو چیزیں ہیں ریکارڈ پہ لائیں. اگر اس کی بیوہ ملوث ہے تو وہ بتایا جائے، اگر اس کی والدہ ملوث ہے اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن اسے جوڈیشل پروسیس کے ذریعے تختہ دار پہ لے جائیں، آپ اس کو سزائے موت دلوائی جائے. ہر ملزم کو، یہ ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ان میں آپ اس کو پروسیس کے ذریعے جو ہے نا ٹرائل کروا کے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ پولیس کے گلے بھی پڑتا ہے، اس لیے وہ فائرنگ ساتھیوں کی دکھاتی ہے. لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ احسن شاہ کو کیسے مارا گیا. اس کے بعد احسن شاہ کے بعد جاوید بٹ کا قتل، وہ واقعتاً بہت ظلم تھا، بڑی زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں. جاوید بٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جاوید بٹ کا اس دشمنی سے کوئی واقعہ نہیں، لیکن وہ کاروباری فرنٹ مین تھے تیفی بٹ کے. میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں، اگر ناظرین کو یاد ہو، جاوید بٹ ایک ایسا طوطا ہے جس میں جان ہے تیفی بٹ کی. تیفی بٹ کو بہنوئی سے زیادہ وہ دوست کے طور پہ عزیز تھا. فیملی ممبر تو تھا، لیکن ایسے معاملات تھے جو سارے، جو اکبری منڈی والا مارکیٹوں کے معاملات، تجارتی تنظیموں کے معاملات، لین دین کے معاملات، اور لاہور میں جو تیفی بٹ اور ان کے خاندان کی پراپرٹی ہے اس کی نگرانی بھی جاوید بٹ صاحب کرتے تھے. جاوید بٹ کی جو مسز ہیں وہ زخمی ہوئی اس میں، گاڑی میں جاتے ہوئے بچوں کو لینے وہاں سے جا رہی تھی ٹیوشن سے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جاوید بٹ کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن آرگنائز کرائم پہ یہ ایک شاباش ضرور جاتی ہے کہ انہوں نے بڑے جدید طریقے پہ ٹیکنیکل انداز سے ملزموں کو ایک رکشے کے ذریعے گرفتار کیا. ہمارے اسلام پورے کے جو لوگ پکڑے گئے، پھر ان کے ساتھی پکڑے گئے، پھر شوٹر سامنے آ گئے. ویسے تو ایف آئی آر میں غلط لکھا گیا تھا کہ جی شوٹر جو ہے قیصر بٹ اور امیر فتح کو نامزد کیا گیا. یہ سارے شوٹر تھے، لیکن موقع کے شوٹر پکڑے گئے. لیکن بعد میں ان دونوں نے
نامزد ملزمان جو تھے امیر فتح اور قیصر بٹ، انہوں نے جو ہے وہ ضمانت کرا لی قبل از گرفتاری اور عدالت میں سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، پھر شامل تفتیش بھی ہو گئے. لیکن اس وقت تازہ ترین اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، اس وقت ان دونوں گروہوں کے مرکزی کردار جتنے ہیں سب ملک سے باہر ہیں. اچھا، اس کیس میں آگے جا کر ہونا کیا ہے؟ صلح ہونی ہے، عدالتوں میں پیش غالب ہوں گے؟ امکان تو صلح کا ہے، لیکن صلح کے لیے شرائط بڑی کڑی ہیں. ڈیڈ لاک کدھر ہے؟ امیر مصب، امیر فتح دونوں بھائی، قیصر بٹ شریک ملزم ان کے، تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ سب بیرون ملک ہیں. لیکن بٹ صاحب آپ یہ سمجھیں، یہ خاندان جو ہے، یہ تازہ ترین جس وقت ہم آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی ان کی بیٹھک ہو رہی ہے. اچھا، امیر مصب، امیر فتح اور قیصر بٹ یہ اس کوشش میں ہیں، اور ان کے عزیز و اقارب 5 7 8 لوگ ہیں کہ کوئی معاملہ طے کرے. قیصر بٹ نے یہ ڈول ڈالا ہے. قیصر بٹ نے امیر فتح کو اور امیر مصب کو یہ کہا ہے کہ کب تک لڑیں گے ہم، ہوگا کیا آگے؟ انہوں نے کہا جی کہ کب تک لڑیں، کتنا عرصہ یہ چلے گا، اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. تو اس پہ یہ جواب آتا ہے دونوں بھائیوں کا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم کیا کریں، اور اگر ہم یہ صلح کرتے ہیں تو دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ تم نے باپ بھی مروایا، بھائی مروایا، دادا مروایا، یہ سارے آپ نے مروا لیے اور اب ہی صلح کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی کہ مزید بڑھیں گے تو 1 2 جانیں اور جائیں گی. اب انہوں نے ایک نئی شرط رکھی ہے، مجھے اطلاع ہے جو میٹنگ آج ہوئی ہے اس میں ایک مشروط کیا صلح کو، اس بات سے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے تیفی بٹ اور گوگی بٹ اپنے آپ کو سرنڈر کریں بیفور دی کورٹ، جس طرح ہم گئے تھے، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور عدالت جو فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ ان کے بارے میں کرے، ہمارے کیسز میں ان پہ تو وہ کیا جائے. لیکن دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ نے کئی اپنے ویڈیو میں کہا، میرے ساتھ گفتگو بھی ہوئی کہ جی میں اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا مچھر بھی نہیں مرنے دیتا. جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مچھر نہیں مرنے دیتا، اس کے اگر آپ مظفر کو بھی اس میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، ان کا اقربا میں، پھر جاوید بٹ سگے بہنوئی، تو 2 تو یہی ہو گئے ان کے، چلے گئے. اب احسن شاہ ان کا مخبر تھا، اگر احسن شاہ بھی ان کے ساتھ بریکٹ کر دیا جائے تو 3 ہو گئے. تو اس خاندان کے بھی 3 لوگ چلے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح اس سال میں یہ جو گزر رہا ہے 2024، اس میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ہوا، ان میں سے ایک بھی کردار پاکستان میں نہیں ہے. اچھا، آنے والے 1 2 مہینوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ صلح ہو جائے گی؟ صلح ہو سکتی ہے، شرائط نرم کی جائیں، احباب جو بااثر شخصیات ہیں وہ گارنٹر ہوں، دونوں خاندانوں کو قریب لایا جائے اور ان سے یہ کہا گیا ہے، پہلے بھی کہا گیا تھا، اب بھی کہا جائے کہ جتنا نقصان ہو گیا یہ کافی ہے، اور یہ دونوں طرف کا، دیکھیں اطراف کا نقصان ہے. اب یہ کہا جاتا ہے جی تیفی بٹ جو ہیں وہ انتقام کے بغیر نہیں کریں گے. عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کئی میں نے وی لاگ دیکھیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے وہ کسی طور اپنے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے. تیفی بٹ کو ان کے بھائی ہیں بڑے، خواجہ اظہر گلشن بڑے زیرک آدمی ہیں، بہت بڑے تاجر رہنما ہیں، سیاسی بلوغت بھی ہے، سیاسی رہنما بھی رہے. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے نا، نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، وہ آتے تھے. ان کے بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ان کو استعمال کیا جائے، خواجہ اظہر گلشن صاحب کو. آپ کی ان سے بات بھی ہوئی تھی؟ میری خواجہ صاحب سے بات بھی ہوئی، خواجہ اظہر گلشن سے بھی، تیفی بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی. میں نے بھی ان سے یہ بات سننے کی کوشش کی، لیکن وہ بات جو ہے نا جاوید بٹ کے قتل کے بعد جو میری بات ہوئی وہ ذرا مختلف ہے جاوید بٹ کے قتل سے پہلے کی. جو بعد میں بات ہوئی میری خواجہ اظہر گلشن صاحب سے، تو خواجہ صاحب سے میں نے کہا، ریکویسٹ کی، میں نے کہا خواجہ صاحب، وہ کہتے ہیں بھائی میں تو کسی کام میں پڑتا نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ پولیس نے زیادتی کی. پولیس جو ہے نا وہ بلا کے لے گئی ان کو ڈی آئی جی کے دفتر میں، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس کے بعد جو ہے وہاں طلق کلامی ہو گئی، اور پھر انہوں نے ڈی آئی جی نے اسے کہا کہ آپ گرفتار ہیں خواجہ صاحب.
تو یہ معاملہ جو خواجہ صاحب والا ہے نا، یہ خواجہ صاحب والا معاملہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ وہ گفتگو کریں کارڈیل ماحول میں، اور ان کے دیگر اہل خانہ ہیں، مقتول جاوید بٹ کی جو بیوہ ہیں ان کے ذریعے وہ مدعیاں ہیں اس کی. یہ سارے معاملات کے لیے صلح کا ڈول ڈالا جانا چاہیے، لیکن شرائط کے بغیر، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس والے، دیکھیں بٹ صاحب اس سارے واقعے میں پولیس والوں کا رول زیادہ تر نیگیٹو رہا ہے. اچھا، آج کے دن تک اگر ہم دیکھیں پولیس کا اس میں کیا رول ہے؟ دیکھیں جس طرح سردی کی شدت ہے نا، پولیس بھی اس طرح اس کیس میں ٹھنڈی پڑ گئی ہے. میں نے آپ کو جملہ بتایا کہ شکیل بٹ پہ اور محمد علی بٹ پہ اعتراض تھا کہ وہ ایک پارٹی کی فیور کر رہے ہیں اور غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے پھر پولیس افسروں نے یہ بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا اور ایک کو عمرے پہ بھیج دیا فیملی سمیت، دوسرے سے کہا جی کہ آپ سائڈ پہ رہیں. تو وہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے. اور اس وقت پولیس نہیں چاہتی کہ اس معاملے کو اثر نو زندہ کیا جائے یا کوئی نیا سانحہ پیش آ جائے. تو انہوں نے بالکل نیوٹرل رہ کے اس وقت اس کیس کی تفتیش جتنی ہونی تھی وہ کر کے کلوز کر دی ہے. اور تفتیش میں کوئی نئی بات نہیں آئی. کوئی آخری چیز جو آئی ہے نا تفتیش میں اب تک اس سال رواں میں، اس آخری مہینے میں، آخری دنوں میں دسمبر کے، وہ یہ آئی ہے کہ کیس میں شہادتیں، ایک تو جاوید بٹ کے قاتل تو سارے پکڑے گئے، شوٹر بھی پکڑے گئے، جو سہولت کار تھے وہ پکڑے گئے، بائک برآمد ہو گئی، رکشہ برآمد ہو گیا، ساری چیزیں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. چالان مکمل ہے، لیکن بالاج کے قتل کا چالان نامکمل ہے، صرف اس لیے کہ تیفی اور گوگی مرکزی ملزم ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے. وہ 109 کے ملزم ہیں، 109 کے ابیٹمنٹ کے ملزم کو مرکزی ملزم شوٹر کے ساتھ آمنے سامنے بٹھا کے یہ پتہ کروایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں وقت پہ یوں کہا تھا، یہ فلاں اس طرح ملتی ہیں کڑیاں اور یہ مجھ تک بات یوں پہنچی اور یہ شریک ملزم ہے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے پولیس کو ان کی موجودگی درکار ہے. وہ دونوں تو پاکستان میں نہیں اویلیبل، نہ ان کا کوئی ریکارڈ آیا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس طرح ہے. تو اس لیے ان کا چالان جو بالاج کے قتل کا ہے وہ نامکمل ہے. جاوید بٹ کے چالان کو مکمل کر لیا پولیس نے، لیکن اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. اچھا، پولیس جو ہے وہ صلح کروانا چاہتی ہے؟ پولیس صلح نہیں کر، دیکھیں پولیس کا کام ہے مقدمے کی تفتیش کر کے اس کا چالان پراسیکیوشن کو دینا، پراسیکیوشن عدالت میں پیش کرنا ہے. یہ 3 سٹیپس ہیں. تینوں سٹیپ میں پولیس کا رول آئین قانون میں کسی جگہ نہیں ہے کہ وہ صلح کروائے. اس کا کام ہے حاصل دستاویزات، میسر شہادتیں، گواہوں کے بیانات، واقعاتی شہادتیں، پلیس آف اکرنس سے جو ایویڈنسز لیے گئے وہ ان کے ذریعے چالان مکمل کرے. وہ چالان جب مکمل ہوگا تو عدالت میں پیش ہوگا. بالاج کے قتل میں ابھی تک شہادتیں میسر نہیں، مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوئے. اگر ادھورا چالان پہ، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ادھورا چالان پیش ہوتا ہے، تو ادھورا چالان پیش کرنا چاہے تو پولیس کر سکتی ہے. لیکن انتظار پولیس کو اسی طرح اس وقت یہ ہے کہ تیفی اور گوگی شامل تفتیش ہو جائیں. یہی مطالبہ بالاج کی فیملی کر رہی ہے کہ وہ جب عدالت میں آ کے سرنڈر کریں گے اپنے آپ کو، تب اس کا جو ہے کوئی نتیجہ نکل سکے گا. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے سامنے وہ کیسز رکھتا ہوں جو کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے پاکستان میں 2024 کے ہائی پروفائل کیسز کی بات کی، لیکن سال 2025 میں آپ کن ٹاپکس کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.